بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن شریف میں یہ حروف آئے ہیں، تو یہ حروف مقطعات، اس میں مد ہے، کہیں پر کھڑا زبر ہے، تو یہ مد اور یہ کھڑا زبر کیوں لگا ہوا ہے، یہ مد کی کون سی قسمیں ہیں، اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ سب میں اس میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نورانی قاعدہ میں یہ سب بتا چکا ہوں، لیکن اس کا تعلق چونکہ تلفظ سے ہے، اس وجہ سے میں نے سب کے نیچے اس کا تلفظ کو لکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں کہ اس میں مد کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے الف لام میم، دیکھیے مد کی کئی قسمیں ہیں، مد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو مد اصلی ہے اور ایک مد فرعی ہے۔ مد اصلی کہتے ہیں، مد اصلی تین ہیں۔ ایک الف مدہ، جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ یہ مد اصلی ہے۔ اسی طریقے سے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو یا مدہ یہ بھی مد اصلی اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو اس واو مدہ کو بھی مد اصلی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مد فرعی ہے، جو اسی مد اصلی سے ہی اس کا تعلق ہے، اسی سے فرع ہوا ہے، مترشح ہوا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ تو مد فرعی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایسے تو مد کی جو مد فرعی ہے اس کی اگر دیکھا جائے تو چار قسمیں ہیں۔ ایک مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، مد عارض وقفی ہے، یہ چار قسمیں ہیں۔ پھر مد لازم جو ہے، پھر مد لازم کی چار قسمیں پھر ہو جاتی ہیں۔ ایک مد لازم کلمی مثقل ہے، پھر مد لازم کلمی مخفف ہے، پھر مد لازم حرفی مثقل ہے، مد لازم حرفی مخفف ہے۔ تو پھر یہ مد لازم کی چار قسم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مد لین ہے۔ مد لین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد لین لازم، ایک ہے مد لین عارض۔ تو یہ مد کی اتنی ساری قسمیں ہیں، تو ان ساری قسموں میں سے کون سا مد یہ حروف مقطعات میں ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا، اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ تو ایسے دیکھ لیجئے کہ مد اصلی جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور مد فرعی جو ہے، مد فرعی کی جو ساری قسمیں ہیں، اس کو 3 سے 4، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ موٹا موٹا اتنا یاد رکھنا ہے، کہیں پر 3 سے 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور کہیں پر 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ لیکن کیا ہے کہ مد فرعی جو بھی ہے اس کو 3 سے 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور مد اصلی کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر مد کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے الف لام میم، دیکھیے یہاں پر الف کو ہم زیادہ اس کو کھینچے نہیں ہیں، اور لام کو زیادہ کھینچے ہیں، اور میم میں غنہ کر رہے ہیں، پھر میم کو بھی کھینچے ہیں۔ تو الف کو نہیں کھینچے، کیوں نہیں کھینچے؟ کیونکہ یہ الف کو نہیں کھینچا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہوتا ہے الف مدہ۔ ٹھیک ہے، جو الف مدہ ہوتا ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف اگر الف ہے تو اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، صرف الف ہے تو اسے جلد پڑھتے ہیں۔ تو یہ الف مدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو الف پڑھے ہیں۔ دیکھیے اس کے تلفظ نیچے لکھا ہوا ہے، حمزہ زبر لام فالف، الف۔ ٹھیک ہے، یہ الف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لام، لام میں کیا ہے؟ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ تو یہاں پر الف مدہ کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ حرف مد کے بعد والا حرف جب ساکن ہو تو اس وقت مد لازم ہوتا ہے۔ کون سا مد ہوتا ہے؟ مد لازم ہوتا ہے۔
मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होता है, मद्द लाजिम कलमी मुखफ़फ़ होता है, लेकिन ये यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ कहेंगे। मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हुरूफ़ मुक़त्तात, ये हुरूफ़ है, ये कलीमा नहीं है। अगर कलीमा में आए तो उसको कलमी कहते हैं, अगर हुरूफ़ में आए तो हरफी कहते हैं। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा में जितने भी मद है उसको हरफी कहेंगे, ठीक है, उसको कलमी नहीं कहेंगे, हरफी कहेंगे। अगर सुकून है, हरफ मद के बाद वाला हर्फ में सुकून है तो मुखफ़फ़ होगा, और अगर हरफ मद के बाद वाला हर्फ में तशदीद है तो मुसक्कल होगा। तो यहाँ पर हरफ मद अलिफ के बाद मीम साकिन है, तो यहाँ पर इस वजह से मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है लाम में। लाम में क्या हो रहा है? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। इस वजह से ये देखिए ऊपर में लाम के ऊपर मद है, तो लाम के ऊपर मद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है, इस वजह से लाम के ऊपर मद है। तो मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ को 3 से 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लाम को 3 से 4 या 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए ये मीम साकिन के बाद यहाँ पर मीम है। मीम साकिन के बाद क्या है? मीम है। तो मीम साकिन के बाद जब मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इदगाम शफवी कहते हैं। इदगाम शफवी यानी इस मीम को इस मीम से मिलाकर पढ़ेंगे गुन्ना के साथ में। इस वजह से यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर तशदीद है। तो मीम के ऊपर तशदीद क्यों है? क्योंकि ये मीम इस मीम के साथ मिल जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर तशदीद आ गया है। तो तशदीद आ गया है और यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुन्ना इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस मीम में इदगाम शफवी हो रहा है, ठीक है। इस मीम में इदगाम शफवी हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए इस मीम में देखिए या मद्दा है। या साकिन से पहले क्या है? मीम के नीचे ज़ेर है, तो या मद्दा हुआ। अब या हरफ मद के बाद मीम साकिन है, साकिन वाला हर्फ आ रहा, तो हरफ मद के बाद वाला हर्फ साकिन है, तो इस वजह से यहाँ पर या में क्या होगा? ये यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है। यहाँ पर मीम में क्या हो रहा है? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। इस वजह से मीम के ऊपर यहाँ पर मद है। तो मद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है, इस वजह से मद है। तो यहाँ पर इस्लाम में भी मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है, अब मीम में भी मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है, और मीम में गुन्ना इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है इस मीम में, ठीक है। तो मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ को मैंने बताया कि 3 से 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मद कौन सा मद है और किस एतबार से मद हो रहा है, और मीम में तशदीद क्यों है और यहाँ पर गुन्ना क्यों होगा, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए अलिफ लाम मीम। अब देखिए यहाँ पर अलिफ है, तो अलिफ को हम बता चुके हैं कि ये अलिफ मद्दा नहीं है, इस वजह से इसे जल्दी पढ़ेंगे। अब लाम में देखिए क्या है कि हरफ मद अलिफ से पहले ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है। तो हरफ मद अलिफ के बाद मीम साकिन है, कि बाद वाला हर्फ साकिन है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है। कौन सा मद हो रहा है? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। किस में हो रहा है? लाम में हो रहा है। इस वजह से लाम के ऊपर क्या है? मद यहाँ पर लगा हुआ है। तो मद इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रहा है। अब मीम में क्या हो रहा है? तो अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद फिर मीम है, तो मीम साकिन के बाद जब मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, इसको इदगाम शफवी कहते हैं, ठीक है, इदगाम शफवी कहते हैं। इस वजह से इस मीम के ऊपर तशदीद है। तो मीम में जो तशदीद है यहाँ पर क्यों तशदीद है? क्योंकि यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है, तो यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए कि मीम में यहाँ पर मद भी है, तो मद क्यों है? क्योंकि देखिए या साकिन से पहले ज़ेर है, तो या मद्दा हो गया। अब या मद्दा के बाद वाला हर्फ मीम के ऊपर साकिन है,
میم کے اوپر ساکن ہے، تو یہاں پر بھی مد ساکن رہا ہو گیا، ساکن ہے تو اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ میم میں کیا ہو رہا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے میم کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے میم کے اوپر جزم ہے۔ اب صاد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، صاد کے اوپر بھی جزم ہے، دیکھیے اوپر میں، تو صاد میں مد کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا، تو حرف مد الف کے بعد والا حرف کیا ہے؟ دال و ساکن ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے صاد کے اوپر یہاں پر مد ہے، صاد کے اوپر مد ہے۔ اب دیکھیے دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو دال میں قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، صاد کو جب ادا کریں گے تو قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ تلفظ کے اعتبار سے یہ سب ہوتا ہے، تو تلفظ کو دیکھیں گے تو اب میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کون سا مد ہے یہاں پر اور کس اعتبار سے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے الف لام را، تو الف میں دیکھیے الف کو جلدی پڑھیں گے، لام میں اب دیکھیے کیا ہے، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اس کے بعد میم، اس کے بعد جو میم ہے وہ ساکن ہے، تو حرف مد الف کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگا، اس وجہ سے یہاں لام کے اوپر مد ہے، لام کے اوپر مد اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے۔ اور را میں کھڑا زبر ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے را کے اوپر، تو الف مدہ ہوا، اور یہ کھڑا زبر بھی الف مدہ کی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے الف لام میم را، اب یہاں پر دیکھیے الف کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ نہیں ہے، اور لام یہاں دیکھیے لام کے اوپر مد ہے، کیوں مد ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد میم کے بعد والا حرف کیا ہے؟ میم ہے جو ساکن ہے، تو مد لازم حرفی مخفف ہوا یہ اس وجہ سے لام کے اوپر مد ہے۔ اور میم میں تشدید کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اب میم کے اوپر مد کیوں ہے؟ میم کے اوپر مد اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پر یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہے، میم ساکن ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے میم کے اوپر مد ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، کھڑا زبر بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لام کے اوپر کون سا مد ہے، میم میں غنہ کیوں ہو رہا ہے، اور میم میں کون سا مد ہے۔ اب آگے دیکھیے کاف ہا یا عین صاد، اب دیکھیے کاف کے اوپر مد کیوں ہے؟ کیونکہ کاف کا تلفظ دیکھیے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، تو حرف مد الف کے بعد والا حرف فا ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوا، مد لازم حرفی مخفف ہے، اس وجہ سے کاف کے اوپر کیا آیا ہے؟ مد آیا ہے۔ اور ہا اور یا دیکھیے یہ الف مدہ ہے، ہا میں الف سے پہلے زبر ہے، یا میں بھی الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ دونوں میں الف مدہ ہے، کھڑا زبر یا کھڑا زبر بھی الف مدہ کی طرح ہی ہوتا ہے، تو یہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب عین میں دیکھیے عین میں مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے عین کے اوپر، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ یا لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا لین کو تو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں، لیکن یا لین کے بعد سکون اصلی آ جائے، کیا آ جائے؟ سکون اصلی۔ اب دیکھیے نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو نون کے اوپر جو یہ جزم ہے نا، یہ جو سکون ہے، اس کو جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں، تو یہ جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے۔
اصلی ہے کیونکہ یہ سکون کبھی نہیں گرے گا، کسی حالت میں نہیں گرے گا. آپ ملا کر پڑھیے، ٹھہر کے پڑھیے، کسی طرح بھی پڑھیے، یہ عین کا سکون جو ہے وہ نہیں گرے گا. تو اس وجہ سے اس سکون کو سکون اصلی کہتے ہیں. تو جب یا لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اس یا لین کو مد لین لازم کہتے ہیں. وہ یا لین کیا بن جاتا ہے؟ مد لین لازم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ مد لین لازم. یا لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہ یا لین مد لین لازم بن جاتا ہے. اور مد لین لازم کو 4 سے 5 الف کے برابر، 3 سے 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اولا ہے، اولا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر عین میں جو مد آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہاں پر مد لین لازم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے مد لین کی 2 قسمیں ہم بتائے تھے، 2 قسمیں، ایک مد لین لازم، ایک مد لین عارض. تو مد لین لازم پورے قرآن میں صرف 2 ہے. باقی جو مد لین کی جو قسمیں ہیں وہ پورے قرآن میں مد لین عارض کی قسمیں ہیں، مد لین لازم کی نہیں ہے. مد لین لازم کی صرف 2، پورے قرآن میں صرف 2 ہے. اس میں سے ایک یہ ہے، عین یہاں پر آ رہا ہے، اور ایک جو ہے آگے آئے گا حروف مقطعات ہی میں ہے، حامیم عین سین قاف، تو وہاں پر بھی عین میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عین سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب صاد دیکھیے، اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ عین یہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے. یہ نون ساکن تلفظ دیکھیے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ صاد. صاد جو حروف اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، اس وجہ سے نون میں اخفا بھی ہوگا. عین جب بولیں گے تو اخفا بھی کریں گے. تو اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر صاد آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو اس کو بولتے ہیں عین. دیکھیے عین کو پہلے کھینچیں گے، مد لین لازم ہے تو کھینچیں گے، پھر اس کو نون میں اخفا کریں گے، جیسے عین اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نون میں اخفا بھی کریں گے. اس کے بعد صاد میں دیکھیے مد ہے. صاد مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد والا حرف دال ساکن ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے صاد کے اوپر مد ہے. طہ، اب طا کے اوپر کھڑا زبر ہے کیونکہ یہ الف مدہ، کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں اس کا تلفظ نیچے جو لکھا ہوا، دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، ہا میں بھی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا. تو یہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب آگے دیکھیے طاسیم، تو طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب سین میں دیکھیے، سین میں مد ہے. کیوں مد ہے؟ کیونکہ یا مدہ ہے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کے بعد والا حرف نون کے اوپر سکون ہے، تو مد لازم یہ ہو گیا، مد لازم حرفی مخفف یہ ہو گیا، اس وجہ سے سین کے اوپر مد ہے. تو سین کے اوپر مد اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے سیم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم. نون ساکن کے بعد جب میم آئے تو اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد جب میم آئے تو نون کو میم سے، یہ حروف یومین میں سے ہے، نون ساکن کے بعد میم حروف یومین میں سے ہے، تو جب حروف یومین میں سے آتا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومین میں سے آ رہا ہے تو نون کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. تو میم میں یہاں پر جو تشدید ہے وہ تشدید کیوں ہے؟ تشدید اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، اور ادغام ناقص کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر میم میں تشدید ہے، غنہ کے ساتھ اسے پڑھنا ہے.
اور نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون میم سے بدل جا رہا ہے، تو نون کو نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے اسے سیم پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا ہے، سیم پڑھنا ہے، پھر میم میں غنہ کرنا ہے۔ اور میم میں مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا مدہ کے بعد میم ساکن ہے، تو مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے طاسین، تو طا میں الف مدہ ہے، اس وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور سین میں دیکھیے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد نون کیا ہے، اس پر جزم ہے، نون ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے سین کو زیادہ کھینچیں گے۔ یاسین، تو یا کے اوپر کھڑا زبر ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور سین میں مد اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، یا مدہ کے بعد والا حرف نون جو ہے وہ ساکن ہے، اس پر سکون ہے، اس وجہ سے مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے سین کے اوپر مد ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف کو میں بتا چکا ہوں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے صاد، صاد میں مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، تلفظ میں دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد دال کے اوپر سکون ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو گیا، اس وجہ سے صاد کے اوپر مد ہے۔ اور صاد میں دیکھیے دال ہے، دال کے اوپر سکون ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس میں قلقلہ بھی ہوگا، اور صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے حامیم، ہا میں کھڑا زبر ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، کھڑا زبر بھی الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون ہے، تو مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے یہاں پر، اس وجہ سے میم کے اوپر تشدید ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے۔ قاف، اب دیکھیے قاف کے اوپر مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد والا حرف فا پر سکون ہے، اس وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے قاف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو قاف کو 3 سے 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون، اب نون کے اوپر مد کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوا، تو واو مدہ کے بعد والا حرف نون کے اوپر سکون ہے، اس وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو رہا، اس وجہ سے نون کے اوپر مد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حمیم عین سین قاف، اب دیکھیے دونوں ایک ساتھ ہیں، یہاں پر ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں کیونکہ الف مدہ ہے، اور میم کے اوپر مد ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کے بعد والا حرف میم کے اوپر سکون ہے، تو مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے میم کے اوپر تشدید ہے۔ اب عین میں تشدید کیوں ہے؟ دیکھیے عین میں تشدید اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو گیا، یا لین ہو گیا، تو یا لین کے بعد پھر نون کے اوپر سکون ہے، اور اس سکون کو سکون اصلی کہتے ہیں، اس سکون کو کون سا سکون کہتے ہیں؟ سکون اصلی، کیونکہ گرتا نہیں ہے یہ، تو جب حرف لین کے بعد سکون اصلی آئے تو مد لین لازم ہوتا ہے، مد لین لازم میں کو بھی طول اس میں اولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کاف ہا یا عین میں جو مد ہو رہا تھا وہ بھی مد لین لازم تھا، اور یہاں پر بھی عین میں جو مد ہو رہا ہے وہ مد لین لازم ہو رہا ہے، اور یہ مد لین لازم پورے قرآن میں یہی 2 ہے، اس کے علاوہ مد لین لازم پورے قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عین کے اوپر جو مد ہے وہ آپ سمجھ گئے کہ مد لین لازم کا مد ہے، اور اسے میں طول اولا ہوتا ہے،
اب اس کے بعد دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر سین حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے عین میں اخفا بھی ہوگا، عین میں اخفا بھی ہوگا، عین، دیکھیے عین کو کھینچتے ہیں پھر اخفا کرتے ہیں، عین، اخفا ہو رہا، تو اخفا اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سین میں مد کیوں ہے دیکھ لیجیے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کے بعد والا حرف نون کے اوپر سکون ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے سین کے اوپر مد ہے۔ اب سین میں بھی اخفا کرتے ہیں، سین، تو اخفا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، اس وجہ سے نون میں اخفا بھی کرنا ہے، سین، اس طرح۔ اب قاف کے اوپر دیکھیے، قاف کے اوپر مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد والا حرف فا جس پر سکون ہے، تو مد لازم حرف مخفف ہو رہا ہے، اس وجہ سے قاف کے اوپر مد ہے، اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو میرے خیال سے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کون سا مد ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔